الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اگر برکت کھانے کے درمیان میں نازل ہوتی ہے تو ہم کھانے کے درمیان میں سے کیوں نہیں کھاتے؟ سوال کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ برکت کھانے کے درمیان میں نازل ہوتی ہے، اس لیے کناروں سے کھاؤ، درمیان میں سے مت کھاؤ۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ برکت کھانے کے درمیان میں نازل ہو اور ہم درمیان میں سے نہ کھائیں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ ابو داؤد حدیث نمبر 3772، ترمذی حدیث نمبر 1805، ابن ماجہ حدیث نمبر 3277 اور مسند احمد حدیث نمبر 3204 نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو کھانے کے درمیان سے مت کھائے بلکہ اطراف سے کھائے، کیونکہ برکت درمیان میں نازل ہوتی ہے۔ حدیث کے یہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں، جبکہ ابن ماجہ کے الفاظ یہ ہیں: جب کھانا لگا دیا جائے تو کناروں سے کھاؤ، درمیانی حصے کو چھوڑ دو، کیونکہ برکت درمیان میں ہی نازل ہوتی ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد وغیرہ میں صحیح کہا ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ حدیث نمبر 3276 نے واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرید یعنی گوشت کے شوربے اور روٹی سے بنائی گئی چوری کے درمیان میں ہاتھ رکھا اور فرمایا بسم اللہ پڑھ کر اس کے ارد گرد سے کھاؤ اور درمیانی حصہ کو چھوڑ دو، کیونکہ برکت درمیان میں نازل ہوتی ہے۔ اسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابن ماجہ میں صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح معجم کبیر للطبرانی حدیث نمبر 208 میں واصلہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں: بسم اللہ پڑھ کر لو اور اس کے ارد گرد سے کھاؤ، درمیانی حصے کے اوپر سے مت کھاؤ، کیونکہ برکت اس کے اوپر والے حصے پر ہی نازل ہوتی ہے۔ اسی حدیث کو ابن عساکر رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ دمشق جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 347 میں نقل کیا ہے۔ وہاں اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: بسم اللہ پڑھ کر اس کے ارد گرد سے کھاؤ اور کوہان باقی رہنے دو، کیونکہ برکت اسی پر نازل ہوتی ہے اور پھر اطراف میں پھیل جاتی ہے۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ برکت اللہ کی جانب سے کھانے کے اوپر والے حصے پر نازل ہو کر اطراف میں بکھر جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو برتن کے درمیان سے کھانے سے منع کر دیا اور انہیں یہ رہنمائی فرمائی کہ برتن کے کناروں سے کھائیں، جہاں برکت درمیان سے سرایت کر کے کناروں تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح ہر کوئی اس برکت میں سے اپنا حصہ لے لے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کے درمیانی اوپر والے حصے سے کھانے سے منع فرمایا، کیونکہ اگر درمیان سے کھانا شروع کر دیا تو کھانے سے برکت چلی جائے گی، بلکہ ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی دوسرے کو برکت حاصل ہی نہ ہو، کیونکہ اس کے درمیانی اوپر والے حصے میں برکت ہوتی ہے، اور جیسے ہی درمیانی اوپر والا حصہ ختم ہوگا تو برکت بھی اسی کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی، اور درمیان سے اطراف کی طرف پھیلنے کے لیے برکت باقی نہیں رہے گی۔ اور یہ بات بے ادبی، بدسلوکی، لالچی پن اور بے صبری تصور ہوتی ہے، جس سے لوگ متنفر ہوں گے اور ایسے شخص کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے سے نفرت کریں گے، اور اس طرح برکت یا تو سرے سے ختم ہو جائے گی یا پھر برکت میں کمی آ جائے گی۔ امام صنعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث میں برتن کے درمیان سے کھانے پر ممانعت ہے، اور اس ممانعت کی وجہ یہ بتلائی گئی ہے کہ برکت درمیان میں نازل ہوتی ہے، گویا کہ درمیان سے کھایا گیا تو کھانے پر برکت نازل ہی نہیں ہوگی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سبل السلام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 160۔ حافظ عراقی رحمہ اللہ کہتے ہیں درمیان سے کھانے کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ درمیان میں پڑا ہوا کھانا بہترین اور اچھا ہوتا ہے، اور اگر کوئی اپنے آپ کو دیگر رفقا پر ترجیح دیتے ہوئے اچھے کھانے کو اپنے لیے اٹھا لے تو یہ بے ادبی اور بدسلوکی شمار ہوگی، اور یہاں پر برکت سے مراد اللہ کی مدد اور نصرت ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فیض القدیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 58۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 159074۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔